الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. معزز مکرم و محترم بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر انسانوں کی آزمائش اور انسانوں کے امتحانات لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بندہ ان آزمائشوں میں امتحانات میں صبر کرتا ہے یا نہیں، قدم جمع رکھتا ہے یا نہیں۔ ویسے تو جو انبیاء علیہ السلام پر جو آزمائش آئی ہیں، جو امتحانات آئے، ویسے کسی آزمائش ویسے امتحانات تو نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے خاص بندوں کو جب کچھ نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، انعام دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں، جھنجھوڑ کر دیکھتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو نعمتوں سے نوازا تھا تو وہ اس سے پہلے ان کو آزمایا تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَاكَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو چونکہ ہم جب بازار جاتے ہیں تو جب کوئی چیز ہمیں خریدتے ہیں کوئی چیز، تو ہم بھی اس کو ٹھوک کر دیکھتے ہیں، ایک معمولی سی چیز، چند پیسوں کی، چند ٹکوں کی تو چیز خریدتے ہیں تو ہم اس کو ٹھوک کر دیکھتے ہیں، مضبوط ہے نہیں، وہ کہ مار کر دیکھتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں کہیں عیب تو نہیں ہے، کہیں نقص فالٹ تو نہیں ہے، ساری چیز دیکھ کے ہم لیتے ہیں۔ ہم معمولی سی چیز جب لیتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ جب انسان کو اپنا بنانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو، اللہ اپنے بندوں کو جھنجھوڑ کر دیکھتے ہیں، ٹھوک کر دیکھتے ہیں، آزمائش کر کے دیکھتے ہیں، امتحانات لے کے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر جب وہ امتحانات میں، وہ آزمائش میں جب انسان بندہ اللہ کا جب کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام سے نوازتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری تھی تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ قریش میں پیدا فرمایا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی 3 شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ آزمائش، پھر آپ کے والد عبداللہ کی آزمائش، پھر آپ کی ماں والدہ بی بی آمنہ کی آزمائش۔ ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو انعام دیا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب بہت خوبصورت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا ہونے کی سعادت حاصل ہونی تھی، اللہ نے آزمایا، بہت خوبصورت تھے۔ جب عبد المطلب جب پیدا ہوئے تو پیدائشی طور پر ان کے کچھ بال سفید تھے، تو اسی نسبت سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا تھا، شیبہ نام رکھا گیا تھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد اللہ کی شان کے ان کے والد کی وفات ہو گئی، پھر وہ ان کی والدہ جن کا نام سلمہ تھا، وہ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ آ گئے اور والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ جب ایک ابتدائی عمر، جوانی کی عمر کو پہنچے تو مکہ سے ایک حارثی شخص مکہ میں کسی کام کے لیے آیا تھا، تجارت کے لیے آیا تھا کسی کام کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ چند بچے، جو نوجوان بچے تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان خوبصورت اور جس کی شخصیت میں جاذبیت تھی، اس نوجوان جب بھی نشانہ لگاتا تھا تو وہ تیر جگہ ٹھیک نشانے پر لگتا تھا، اور وہ خوشی سے وہ نوجوان اشعار بولتا تھا کہ اے لوگوں کہ میں مکہ کے رہنے والے قبیلہ قریش کا فرزند ہوں، یہ اشعار بولتا ہوا خوش ہوتا تھا۔ تو وہ حارثی شخص جو آیا تھا، دیکھ رہا تھا، تو اس کو اس بچے پر بہت پیار آیا، معلوم کیا کہ یہ بچہ کون ہے، بتایا کہ یہ مکہ میں رہنے والا ہے، ان کا فلاں کا فرزند ہے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے ماں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ ننیال آ گیا، یہیں پر پرورش پا رہا ہے۔ تو وہ شخص سارے قبیلوں والوں کو جانتا تھا، تو وہ مکہ واپس آیا، آ کر اس بچے کے چچا جس کا نام مطلب تھا، ان سے کہا کہ آپ بہت مہمان نواز ہو، اتنے سخی ہو اور بہت مہمان نوازی ہے، آپ اچھے اخلاق والے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھتیجا کس مشکل میں وقت گزار رہا ہے، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس بھتیجے کو آپ اپنے پاس لاؤ، اچھی تربیت کرو۔ ان کو بہت غصہ آیا، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اپنے بھتیجے کو مکہ مکرمہ لاؤں گا۔
اور پرورش کروں گا۔ تو چنانچہ وہ گئے، مدینہ گئے اور ان کے والدہ سے بات کی، ان کے خاندان والوں سے بات کی۔ خاندان والوں نے ماں کو سمجھایا کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، صحیح معنوں میں یہاں عزت کا مقام نہیں، جو وہ ددیال میں جائے گا تو بڑا قبیلہ ہے، بڑا خاندان ہے، بڑے لوگ ہیں، وہاں کچھ بڑا اس کا رتبہ مقام ہوگا۔ تو چنانچہ وہ بچے کو، شیبہ کو ان کے ساتھ بھیج دیے مکہ مکرمہ۔ مطلب جب بھتیجے کو لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کچھ لوگوں نے دیکھا، سمجھا کہ مطلب اپنے لیے کوئی نیا غلام لے کر آئے ہیں، تب سے ان کا نام عبد المطلب رکھا گیا۔ عبد المطلب کا نام اس طرح سے پڑا ہے۔ جب اس کے بعد یہ نام ایسا مشہور اور معروف ہو گیا کہ شیبہ کے بجائے اب سب ان کو عبد المطلب کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یتیمی کے دن بھی دکھائے عبد المطلب، دادا عبد المطلب کو، اور مشقتوں اور تنگی کے دن بھی، حالات بھی دکھائے۔ انعام جو دینا تھا، انعام کیا ملا؟ عبد المطلب کو تنگیوں کے حالات سے، آزمائشوں کے حالات سے نکال کر جب ان کو انعام ملنا تھا کہ جس ان کے ذریعے سے بند چشمہ، زمزم کا بند چشمہ جاری ہونا تھا، ان کو سردار بننا تھا، بیت اللہ کا متولی بننا تھا، اللہ نے ان کو آزمایا۔ آزمائشوں سے، تنگیوں سے، ان کے حالات سے گزر کر وہ یہ انعام اور ان کو یہ انعامات دیے ہیں، نعمتیں ان سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کے خواب میں آئے، خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بتایا کہ زمزم کا کنواں فلاں جگہ ہے، وہاں جا کر بند چشمے کو جاری کرو، یہ زمزم کا بند چشمہ ہے جاری کرو۔ 3 دن تک یہ مسلسل یہ خواب آتا رہا۔ تیسرے دن عبد المطلب نے یہ خواب میں پوچھا کہ وہ جگہ کہاں ہے، وہ پلیس جو جہاں کھودنا ہے وہاں وہ جگہ کہاں ہے؟ پھر خواب کے ذریعے سے بتایا گیا کہ تم فلاں صبح کے وقت حرم میں جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں ایک کوا آئے گا اور وہاں پہ چونچ مارے گا، ٹونک مارے گا، سمجھ جاؤ کہ وہیں پر کھدائی کرنا ہے، وہیں پر زمزم کا چشمہ ہے۔ تو عبد المطلب وہاں پہ صبح کے وقت گئے، وہاں حرم میں صحن میں بیٹھے حتیم کے پاس، ایک کوا آیا اور وہاں پہ زمین پہ آ کر چونچ مارا اور ہوا میں اڑ گئے۔ تو سمجھ گئے یہیں پر ہے۔ انہوں نے گئے وہاں جا کر کھودنا شروع کیا، لوگوں نے دیکھا، مذاق اڑانا شروع کیا، لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے، کیا کر رہے ہو تم، کیا کھدائی کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ عبد المطلب نے کہا کہ تم بھی آ جاؤ، تھوڑا ساتھ دے دو، کھودیں گے۔ تو سب مذاق اڑا کر بولے کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے، چلے گئے۔ اس وقت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا، بڑا بیٹا حارث جس کا نام تھا۔ عبد المطلب کھدائی کرتے تھے، وہ بچہ اپنے ہاتھوں سے وہ مٹی ہٹا کر نکالتا تھا۔ عبد المطلب کھدائی کرتے رہے، کھودتے رہے، 3 دن تک کھودتے رہے۔ 3 دن کے بعد پھر وہ دن بھی آیا کہ زمزم کا بند چشمہ جاری ہوا، نیچے سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ مکہ میں وہ دن تھے کہ جب پانی پینے کے لیے پانی نہیں، جینے کے لیے پانی نہیں تھا، دور دور سے مکہ سے پانی، مکہ کے لیے پانی لے کے آتے تھے، اور مکہ کے اندر ہاؤس تھے، بولیاں تھے، اس میں پانی بھر کر رکھتے تھے ضرورت کے لیے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ عبد المطلب کے ذریعے سے یہ بند چشمہ جاری کیا جو 3000 سال پہلے بند ہو چکا تھا، جس کو بنو جرہم نے بند کر کر چلے گئے تھے، اس کی نشانیاں مٹا دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے، عبداللہ کے ذریعے سے، عبد المطلب کے ذریعے سے یہ بند چشمہ جاری فرمایا، اور عبد المطلب کے ذریعے سے ہی وہ بنو جرہم کا خزانہ ظاہر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ جب تنگی یا حالات دیتے ہیں تو پھر اس کو انعام بھی دیتے ہیں۔ عبد المطلب کو متولی بنایا اللہ تعالیٰ نے، جو کہ متولی بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حالات دکھائے تھے، یہ آزمائش گزارا تھا۔ آج ہم لوگ سمجھتے کیا، کوئی ذرا سی تکلیف آ گئی، ذرا سی مشقت آ گئی، ذرا سی تکلیفیں آ گئی، آزمائشیں آ گئی تو ہم سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ ہم سے دور ہو گئے، کیا یہ پریشانی میرے کو جانا تھا کیا، پتہ نہیں کیسے کیسے باتیں بولتے ہیں۔ ہم تو ہم پیسے ملنے کو ہم اللہ کی خوشی سمجھتے ہیں، اور پیسے کم ہونے کو اللہ کی ناراضگی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے راضی ہونے کا تعلق شریعت، احکام شریعت کے ساتھ ہے۔
اگر بندہ شریعت کے زندگی اگر شریعت کے مطابق گزارے گا تو اللہ راضی ہوں گے. اگر بندہ شریعت کے خلاف زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ وہ چاہے وہ کروڑ پتی ہو ارب پتی بھی کیوں نہ ہو اللہ اس سے ناراض ہوں گے. کھلی بات ہے. جب زمزم کا پانی چشمہ جب جاری ہوا تو عبد المطلب نے ایک منت مانگی کہ اللہ جب میرے کو 10 بیٹے ہو جائیں گے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے آپ کے نام پر قربان کروں گا. عبد المطلب نے منت مانگی. اللہ کی شان دیکھیے. یہ اسی داستان کو عبد المطلب نے بھی دہرائے تھے جو اب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے لکھی تھی. اسی داستان کو عبد المطلب نے دہرایا. اللہ کی شان میں وہ پھر 10 بیٹے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیے. عبد المطلب کو 11-12 بیٹے تھے اور 5-6 بیٹیاں تھے. تو اس وقت جب 10 بیٹے ہو گئے تو عبد المطلب یہ منت بھی بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے انہیں یاد دلایا کہ تمہیں جو منت مانگی تھی قسم تھی جو نظر تھی اس کو پوری کرنا ہے. تو عبد المطلب اپنے بیٹوں کو سارے بیٹوں کو جمع کرے اور سارا واقعہ یہ سنایا. کہا کہ میں منت مانگا تھا کہ ایک بیٹے کو ذبح کروں گا اللہ کے نام پر. تو سارے بیٹوں سے اجازت لی تو سارے بیٹے تیار ہو کے راضی تھے. اب کس کو ذبح کروں؟ عبد المطلب نے سوچا قرآن اندازی کی چٹھی ڈالی. تو چٹھی میں قرآن اندازی میں جو عبد المطلب کا سب سے چھوٹا بیٹا چہیتا بیٹا خوبصورت بیٹا جو تھا اس بیٹے کا نام آیا عبداللہ کا نام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام نکلا. ایک روایت میں ہے کہ جب عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو کھڑا کر کے پوچھا کہ یہ قسم پوری کرنا ہے تو کون تیار تھے؟ سارے کے سارے بیٹے گردنیں جھکا لی اور عبداللہ 2 قدم آگے آئے. کہا کہ ابا میں تیار ہوں. بہرحال چٹھی قرآن ڈالے تو عبداللہ کا نام آیا. عبداللہ کا ایک ہاتھ میں چھری اور ایک ہاتھ میں عبداللہ کا ہاتھ عبد المطلب لے کے جا رہے ہیں. پیچھے سے عبداللہ کی بہنیں رو رہی ہیں چیخ رہی ہیں کہ ابا عبداللہ کو ذبح مت کرو, عبداللہ کا ذبح مت کرو, مت لے جاؤ اسے. چیخ رہی ہے رو رہی ہے. وہ مکہ والوں کے پاس گئی, جا کر کہا کہ دیکھو ایسا ہو رہا ہے. تو سارے مکہ والے بھاگ کر آئے. سارے لوگ دیکھے عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر وہ جگہ پر گئے جہاں پر جس پتھر پر بکروں کو جانوروں کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے اس پتھر پر لے گئے. عبداللہ کو بھی اسی پتھر پر لٹایا. وہی داستان پھر دوہرائے عبد المطلب نے. پھر سردار بھاگ کر آئے, آ کر کہا عبد المطلب یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر تو ایسا کریں گے تو ہر باپ قسم کھائے گا قسم پوری کرنے کے لیے, اپنی منت کو پوری کرنے کے لیے قسم کھائے گا اور ہر باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا. یہ رسم چل پڑے گی, اس کا حل نکالو. تو عبد المطلب نے پھر اس کا حل نکالے. ایک عالمہ کے پاس گئے, کاہنہ کے پاس جائے اور اس کو یہ سارا واقعہ بتایا. تو اس نے بتایا کہ جو تمہاری دیت ہے اس دیت کے بدلے میں جو ایک جان کا بدلہ جو ہوتا ہے وہ دیت کو اس بدلے کو ایک جگہ رکھو اور عبداللہ کو ایک جگہ رکھو. جب تک عبداللہ کا نام نہیں آئے گا یہ قرآن اندازی کرتے جاؤ. اس وقت کی دیت کیا تھی؟ 10 اونٹ, ایک جان کے بدلے 10 اونٹ تھی. اگر کوئی شخص کسی کا قتل کر دیتا تو اس کے وارثوں کو وراثت میں 10 اونٹ دے گا اور یا 10 اونٹ کو قربان کرے گا. تو یہ دیت تھی. تو 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام قرآن میں ڈالا گیا. تو چٹھی میں نام عبداللہ کا آیا تو اور 10 اونٹ ملا دیے, 20 اونٹ اور عبداللہ کا نام قرآن میں ڈالا. چٹھی اٹھائی تو عبداللہ کا نام آیا. پھر اور 10 اونٹ لائے, 30 اونٹ اور عبداللہ کا نام اور قرآن ڈالا تو عبداللہ کا نام آیا. اونٹ بڑھتے گئے 9 مرتبہ 90 تک عبداللہ کا نام نکلتا رہا. جب 100 اونٹ مکمل ہوئے, 100 اونٹ مکمل ہونے کے بعد اب یہاں قرآن اندازی کی عبداللہ اور 100 اونٹوں کے درمیان, تو نام اونٹوں کا نکلا. اب یہاں حضرت عبداللہ کا نام نہیں آیا. عبد المطلب زور سے نعرہ لگائے اور خوشی کی لہر دوڑی. 3 دن تک یہ اونٹوں کو قربان کیا اور سارے عرب میں اور بس آس پاس کے بستے والوں میں اعلان کر دیا, یہ حلال کر دیا سارے لوگوں کے لیے گوشت کہ ہر کوئی اونٹوں کا گوشت لے جا سکتا ہے. یہاں تک کہ جانوروں کو بھی نہیں روکا کہ جو جانوروں کے لیے بھی پرندوں کے لیے بھی گوشت دے دیا, ان کے لیے بھی. سارے لوگ خوشی کا 3 دن تک یہ اونٹوں کو ذبح کرتے رہے. عبد المطلب عبداللہ کے نام کے بدلے 100 اونٹوں کو قربان کیا
100 اونٹوں کو. اس لیے عبداللہ کو بھی ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے والد ان کو ذبح کرنے کی نیت کے ارادے سے لے گئے تھے. ایک بدو آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یا ابن ذبیحین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں، میں اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں جو وہ بھی اللہ کے ذبیح اللہ تھے، اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں وہ بھی ذبیح اللہ تھے. عبداللہ بہت ایک جوان ہوئے، جوانی کی عمر کو پہنچے تو بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے. ان کے چہرے پہ ایک نور چمکتا تھا، نبوت کا نور تھا. اور یہودیوں اپنے کتابوں میں یہ نشانیاں پاتے تھے کہ جو شخص نبی آخر الزمان، آخری نبی کا والد بنے گا، اس کے چہرے پہ ایک نور چمکے گا. یہ نور آدم علیہ السلام سے آ رہا تھا منتقل ہوتے ہوئے. جب آدم علیہ السلام پہ جب یہ نور تھا تو بہت اس کا چمک اس کی دھیمی تھی. جیسے یہ آگے منتقل ہوتے گئے یہ نور ایک کے بعد ایک، تو یہ نور کی چمک بڑھتے گئی، آہستہ آہستہ بڑھتے گئی. جب عبداللہ تک پہنچی تو یہ نور بہت زیادہ چمک رہی تھی. تو عبداللہ یہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت آئی، ملاقات کی، کر کے کہا کہ عبداللہ آپ مجھ سے نکاح کیجیے. تو عبداللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے بڑوں کا کام ہے. تو اس عورت نے کہا کہ اچھا نکاح نہیں کر سکتے تو نہیں کرے، تو ایک رات میرے ساتھ گزار لو، ایک رات. تو عبداللہ نے فرمایا کہ میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنے. واقعی جو ان پشتوں میں نبوت کا نور آگے منتقل ہوتا ہے وہ ایسے زنا جیسے جرم کا ارتکاب نہیں کرتے. عبداللہ وہاں سے مدینہ چلے گئے. مدینہ میں گئے تو مدینہ کے اندر ایک بنو زہرہ کا قبیلہ تھا. وہاں کی ایک جوان اور عمر لڑکی جو اس کا نام آمنہ تھا، نیک لڑکی تھی اور نیک فطرت تھی، اچھی تربیت والی تھی اور عقل بھی تھی، شکل بھی تھی اور نیک بھی تھی اور بہت سے نعمتیں ان کے پاس تھے. تو یہ عبداللہ کے لیے پسند کیا گیا کہ عبداللہ کا نکاح آمنہ سے، عبداللہ کا اور آمنہ کا نکاح ہوا. چند دنوں کے بعد پھر عبداللہ وہیں سے مدینہ سے مکہ واپس جائے تھے. راستے میں وہیں پھر وہ عورت پھر ملاقات کی اور دیکھ کر کہا، عورت سامنے آئی عبداللہ کے، تو عبداللہ نے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم جا کر شادی کیوں نہیں کر لیتے. تو اس عورت نے کہا کہ عبداللہ کیا میں تمہیں کو بازاری عورت دکھتی ہوں؟ میں تو عزت دار عورت ہوں. میں تو تمہارے چہرے پہ جو نور چمک رہا تھا میں اس لیے کہی تھی، لیکن وہ جو نور تمہارے چہرے پہ جو چمک رہا تھا وہ تو نور نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے یہ نور کسی اور کے پیٹ میں چلا گیا. عبداللہ آئے، واقعی جو یہ عبداللہ کے پیشانی کا جو نور حضرت ان کے پاس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے آمنہ کے بطن میں منتقل ہو چکا تھا. شادی کے بعد چند مہینے کے بعد پھر مکہ سے ایک قافلہ شام کی طرف گیا، تجارت کے لیے گیا. تو عبداللہ بھی ساتھ میں گئے. ابتدائی دنوں میں، شادی کے دنوں میں ابتدائی میاں بیوی کا جدائی ایک دل کو بڑا اداس ہوتا ہے. تو عبداللہ بھی سفر میں جا رہے تھے تجارت کے لیے. تو عبداللہ نے کہا کہ آمنہ سے کہا کہ آمنہ اداس مت ہو. آمنہ اداس تھی، بیوی آمنہ، تو ان کو تسلی دی کہ اداس مت ہو، میں جلدی آؤں گا. یہ وعدہ کر کے گئے کہ میں جب قافلہ والے کے آنے کی جب گھنٹی بجیں گی تو آمنہ سے کہا کہ تم میرے دروازے پر آ کر استقبال کرنا، میں بھی تم سے محبت سے ملوں گا. یہ وعدہ کر کے عبداللہ سفر کے لیے چلے گئے. اللہ کی شان، جیسے سفر میں گئے، جانے کے بعد وہاں پر وقت گزرا تجارت کے. پھر کچھ دنوں کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو مدینہ تک پہنچے تو عبداللہ کو بخار آیا اور ایسی بیماری ہوئی کہ سفر کرنا ناممکن تھا. تو عبداللہ وہیں پر مدینہ میں اپنے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار سسرال میں وہیں پر رہ گئے، وہیں پر قیام کیا. سارے لوگ تجارت میں گئے، سوارے قافلہ سارا مکہ واپس آیا. جب مکے میں جب یہ قافلہ آ رہا تو گھنٹی بجی تو آمنہ بہت خوش ہو گئی کہ میرے شوہر آ رہے ہیں. تو انہوں نے جا کر دروازے پر گیا ان کا استقبال کرنے کے لیے. کہیں جا کے دیکھا تو سارے قافلے والے آئے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے. خوشی سے آئی تھی لیکن عبداللہ کہیں نظر نہیں آئے. اور پریشان ہوگی بیوی آمنہ کہ عبد المطلب آئے. قافلے والے سے پوچھا تو قافلے والے نے بتایا کہ عبداللہ بیمار ہے، وہ وہیں پر اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس قیام کرے، وہیں پر رکے ہوئے ہیں.
تو عبد المطلب اپنے بیٹے حارث جو بڑے بیٹے تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اپنے بھائی کی خبر لے کر آؤ، دیکھو تو صحیح عبداللہ کیسے ہے، کس حال میں ہے۔ یہ قافلہ ان کے بھائی مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے، 18 سال کی جوانی کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خبر بھی بن چکی تھی، وہ روتے پیٹتے ہوئے واپس آئے اپنے باپ کے پاس، اگر عبد المطلب سے کہا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، وہاں پر خبر بھی بن چکی ہے۔ عبد المطلب پر پہاڑ ٹوٹا، جو چہیتا بیٹا، خوبصورت بیٹا، فرمانبردار بیٹا تھا، عبداللہ کا قبر ٹوٹی اور پہاڑوں صدموں کا پہاڑ ٹوٹا۔ اس سے بھی زیادہ آمنہ کے اوپر یہ پہاڑ ٹوٹا۔ کیا بیتی ہوں گی آمنہ کے اوپر کہ عبداللہ کی عمر ہی 18 سال ہے، تو آمنہ کی اس سے بھی کم 14-15 سال کی عمر تھی، بیوہ ہو گئی، تنہا ہو گئی، کیا بیتی ہوگی آمنہ کی۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، آمنہ کے پیٹ میں ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے آمنہ کو انفارم کیا، اطلاع دی کہ خبر دی کہ آپ حاملہ ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، ماں کے پیٹ میں آئے ہیں، ماں کو ہی پتہ نہیں کہ پیٹ میں بیٹا ہے، بچہ ہے۔ ماں اتنا زیادہ آسان کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کہ آمنہ فرماتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی مطلب کوئی دکھ تکلیف کوئی محسوس نہیں ہوئی، جو عام طور پر عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو درد ہوتا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ آسان کر دیا تھا، کوئی تکلیف نہیں۔ خواب کے ذریعے سے بتایا جا رہا، فرشتہ آگے بتا رہے ہیں، آمنہ بھی آمنہ آپ کے پیٹ میں بطن میں امام الانبیاء تشریف لا چکے ہیں، اولین و آخرین کے سردار تشریف لا چکے ہیں۔ یہ نبی، یہ مقدس ہستی جو آپ کے بطن میں موجود ہے۔ آمنہ فرماتی ہے کہ بدلے بدلے حالات نظر آ رہے ہیں، عجیب، یہ جب سے حاملہ ہو عجیب حالات نظر آ رہے ہیں کہ بدلے بدلے ہوئے۔ جب میں گھر سے نکلتی ہوں تو جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں پتھر مجھے سلام کرتے ہیں، جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے اور درخت میرے سامنے جھک جاتے ہیں، میں اس طرح ان کو جھکتا ہوا دیکھتی ہوں، سجدے کی حالت میں چھپ جاتے ہیں۔ جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو میرے سر کے اوپر ایک بادل کا سایہ ٹکڑا میرے اوپر سر پر سایہ کرتا تھا اور مجھے دھوپ سے بچاتا تھا۔ جب میں گھر سے نکلتی ہوں پانی سیننے کے لیے، پانی لانے کے لیے باہر نکلتی ہوں اور کنویں کے پاس جاتی ہوں تو کنویں کا پانی نیچے سے اوپر سطح پر آیا تھا، خود بخود اوپر آیا تھا، مجھے ڈول ڈال کر رسی کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ خود بخود پانی اوپر تک آ جاتا تھا۔ جیسے ہی میں چلے جاتی تھی اور پانی نیچے چلے جاتا تھا، مکہ کی عورتیں آمنہ کو پکڑ کر کھڑا کر دیتی تھی کہ آمنہ تم یہاں رہو، تمہاری وجہ سے ہمیں زمزم کا پانی آسانی سے ملتا ہے، ہمیں سیننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایسے حالات، یہاں تک کہ جب آمنہ تھوکتی ہے تو تھوک میں خوشبو آتی ہے، ان کے جسم میں سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، پسینے میں خوشبو آ رہی ہے، جس برتن میں آمنہ کھانا کھاتی ہے اس برتن میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء تشریف لا چکے ہیں، اولین و آخرین کے سردار تشریف لا چکے ہیں۔ یہ وہ مقدس ہستی ہے جس کے پسینے میں پسینہ مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار، مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ، میں عرب میں ہر خوشبو عطر کی خوشبو سونگا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو جیسی خوشبو کہیں نہیں سونگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نبی جو اس بچے کے ہاتھ پر سر رکھ دیتے تو بچے کے سر سے خوشبو آتی تھی، جب یہ بچے اپنے ماؤں کے پاس جاتے، مائیں اپنے بچوں کو قریب کر لیتی تو وہ خوشبو سون کر سمجھ جاتی کہ یہ بچوں پر اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا ہے۔ یہ وہ نبی ہے جو جب کسی سے مصافحہ کرتے تو شام تک رات تک ان کے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جاتی۔ وہ نبی جو آمنہ کے بطن میں ہے اور سراپاں خوشبودار ہے، جو یہ وہ نبی ہے جس کے لعاب دہن میں ایسا برکت اللہ نے رکھی ہے کہ لعاب دہن کسی زخم پر لگ جاتا تو زخم فوراً جب کا جب ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ لعاب دہن کی یہ برکتیں ہوتی تھی کہ جس کی دکھتی ہوئی آنکھ پر جلدی وہ آنکھ میں اگر یہ لعاب لگ جاتا تو وہ دکھتی ہوئی آنکھ، وہ دکھ، وہ جلن آنکھوں کا چلے جاتا، فوراً منٹوں میں سیکنڈوں میں وہ درد چلے جاتا۔ ایسے مقدس ہستی
आमिना के पेट में मौजूद है, आ चुके हैं, तो ये उनके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में होने से आमिना के जिस्म से ये असर जाहिर हो रहे हैं, ये आसार जिस्म से जाहिर हो रहे हैं आमिना के। बीवी आमिना फरमाती है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया तो एक आसमान पर सितारे, एक सुर्ख सितारा चमका। सुर्ख ये यहूदियों की किताबों में निशानियाँ मिलती थी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने वाले होंगे तो आसमान पे एक सितारा चमकेगा, सुर्ख सितारा। यहूदियों को ये इसकी फिक्र रहती थी, वो देखते रहते थे जैसे ये सितारा चमका तो यहूदियों में बलबला मच गया, शोर मच गया कि हामिला। तो उन्होंने अपने लोगों में मालूम किया कि कौन और हामिला है, तो ऐसी कोई औरत उनके कबीले में, उनकी औरतों में नजर नहीं आई। एक यहूदी मक्का आया और आकर पूछा कि मालूम किया कि कोई यहाँ पर कोई हामिला है जिसका वक्त भी करीब हो, तो मालूम हुआ कि हाँ बीवी आमिना हामिला है और वक्त भी करीब है, विलादत के वक्त करीब है। तो उसने शोर मचाया और कहा कि लोगों, लगता है बनु इसहाक में से ये नबूवत बनु इस्माइल में आ गई है, ये नेमत हमसे चले गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उससे 50 या 55 दिन पहले अब्राहा का वाक़या पेश आया हाजियों का। ये इस वाक़या के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी ईसा इस्लाम के गुजरने के बाद 571 साल और 22 अप्रैल को रबीउल अव्वल की 8 तारीख को अल्लाह के नबी, और हमारे पास 12 तारीख मशहूर है लेकिन राजिह कौल याद रखना 8 तारीख है। रबीउल अव्वल की 8 तारीख को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। पीर का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था, रात जा रही है, दिन आ रहा है, ऐसे वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। वक्त भी ऐसा मुंतखब हुआ कि दिन जब रोशनी दिन होता है तो रोशनी पूरी दुनिया में फैलती है, जैसे दुनिया में फैलती है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ रहे हैं, तौहीद की किरणें की रोशनी लेकर दुनिया में आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पूरी दुनिया तारीकी में था, हर तरफ जुल्म, हर तरफ, और एक अल्लाह के अलावा छोड़कर हजारों लाखों के बुतों की पूजा होती थी। सारे बुत टूट गए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जब सुबह हुई तो लोग अपने अपने बुतों खानों में गए थे, इबादत खानों में गए तो देखा कि सारे बुत टूटे हुए, गिरे हुए। ऐसा 2 मरतबा, एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई जब, और एक बार नबूवत जब अल्लाह ताला ने दी थी, नबूवत मिली थी, तो उस वक्त ये वाक़या हुआ था, सारे बुत टूट गए थे गिर के। बीवी आमिना फरमाती है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो मैं लेकर बाजू लिटाई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सेकंडों में करवट बदल लिए, करवट बदल के सजदे में सर रख दिए। सजदा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया उम्मत को, क़यामत तक आने वाली उम्मत को, कि ए लोगों, ए मेरी उम्मत, ये तुम अगर इज्जत चाहते हो तो तुम्हारी इज्जत है तुम्हारी पेशानी में है। अगर तुम एक अल्लाह के सामने सजदा करोगे, पेशानी टिकाओगे, तो दुआ को अल्लाह ताला बुलंद करेगा। ये पेशानी अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकेगी तो अल्लाह ताला को ज़लील और खार करके रख देगा। सजदा करके अल्लाह के नबी ने बताया है कि अल्लाह ने बताया कि ये मेरे नबी और मेरे नबी की उम्मत की पहचान है। आज उम्मत इसी को छोड़ रही है, पेशानी, सजदा, नमाज को छोड़ रही है। सजदा करके बताया इंसान उम्मत की, ये हमारी जान नमाज है और नमाज की जान सजदा है। ये सजदा करके अल्लाह के नबी ने उम्मत को पैगाम दिया कि सजदा अल्लाह के सामने झुकने वाली चीज़ है। अल्लाह के सामने झुका, अल्लाह ताला तुम्हें बुलंद करेगा। इसको हम छोड़ रहे हैं आज, नमाज। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं है, सिवाय सिर्फ अल्लाह के, सिर्फ अल्लाह के। नबी के पास, नबी के सामने भी सजदा करने की इजाज़त नहीं है। खबर पड़ी, अल्लाह ये पैगाम दिया। जैसे ही बीवी आमिना फरमाती है मैं लाल मोहम्मद को जब देखा तो मोहम्मद के दोनों हाथ मुट्ठी बनी हुई थी और सीधे हाथ की मुट्ठी में एक उंगली उठी हुई, एक चादर की उंगली खुली हुई थी, सारे उंगलियां बंद थी। अल्लाह के नबी ने इस तरफ इशारा किया कि मैं
دنیا میں ایک اللہ کی وحدانیت کو اور توحید کا پرچم لہرانے کے لیے میں آ رہا ہوں۔ بی بی عامرہ فرماتی ہے جب بچے دنیا میں آتے ہیں تو اپنی غرارت گندگی کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ جب محمد آئے، میرا بیٹا محمد آیا تو یہ پاک اور صاف ہو کر آیا تھا، پاک اور صاف تھے، کوئی گندگی ان کے جسم پہ ذرہ تنکا برابر بھی، ایک قطرہ بھی ان کے جسم پہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں تھا۔ یہ پاک اور صاف ہو کر تھے، جیسے غسل کر کے آئے۔ بی بی عامرہ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی ناف سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو ناف بالکل صاف اور شفاف تھی، الگ تھی، صاف اور شفاف تھی۔ دنیا میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کو جب گود میں لیے تو ان کے چہرے کو جب گود میں لیے تو چہرہ نظر نہیں آیا، چہرے سے نور نکلا اور یہ نور سارے کمرے میں پھیل گیا اور پورے کمرے میں پھیل گیا اور یہ نور سے ابھی آمینہ کو پورے اللہ تعالیٰ نے محلات دکھائے، پیلس دکھائے ملک کا، ملک یمن بصرہ کسرہ کے یمن کے محلات، بادشاہتوں کے محلات دکھائے کہ یہ بتایا کہ یعنی کہ عامرہ تم غم مت کرنا کہ یہ بچہ یتیم ہے، یہ بات پر غم نہ کرنا کہ بچے کو کون کھلونے لا کر دے گا، کون کھلائے گا، کون ہاتھ پکڑ کے چلے گا، کون انگلی پکڑ کے پھرے گا، یہ بات غم نہ کرنا۔ اس بچے کے قدموں میں اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی پوری دولت اور سلطنت کو اس بچے کے قدموں میں ڈال دوں گا، اللہ نے تسلی دی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں نور میں سے جب روشنی میں سے ایک آواز آئی کہ اس بچے کو پورے مغرب اور مشرق میں پھراؤ، شمال جنوب میں ساری دنیا پھراؤ، تاکہ بچے کی صورت کو، سیرت کو اور اس بچے کی تعریف ہر ایک کو واقف ہو جائے، ہر ایک واقف ہو جائے، اس صورت سے تعریف سے ہر ایک واقف ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ایک باندی عبد المطلب کے پاس آئی۔ عبد المطلب عبداللہ کے غمزادے میں تھے اور حرم میں ٹہل رہے تھے، ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے، اور دوسرا عامرہ کے گھر میں بیٹا ہونے والا تھا۔ صبح کے وقت ایک باندی دوڑتے ہوئے آ کر کہا کہ عبداللہ مبارک ہو سرکار، آپ کے بیٹے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب دوڑتے بھاگتے ہوئے آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے، گود میں لیے اور پیشانی پہ بوسہ دیا، سینے سے لگائے، اور اللہ کے نبی عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا۔ ہر کوئی آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتا تھا، ان کی خوبصورتی کی ان کی تعریف کرتا تھا، اس لیے عبد المطلب ان کا نام محمد رکھا۔ محمد کے معنی تعریف ہونے، جس کی تعریف کی جائے، عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا۔ نام محمد رکھا نہیں گیا، رکھوایا گیا ہے، اللہ نے رکھوایا، ان کے دل میں ڈال کر رکھوایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ 22 اپریل 8 ربیع الاول کی 8 تاریخ یاد رکھنا، راجہ قول یہی ہے، 12 تاریخ تو ہمارے پاس مشہور ہوئی ہے۔ اس کے آگے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم گھر میں اپنے بچوں میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات بتائے کہ کیسے حالات تھے، اور اللہ کے نبی آنے کے بعد حالات کیسے ہوئے، کیسے بدلے، یہ سارے واقعہ اپنے بچوں کو سنائیں۔ ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں ہر جگہ سیرت کے بیانات ہوتے ہیں، سیرت کی بات ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر تو کچھ حصہ آپ بھی مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، یا سوچ لیں کہ کچھ حصہ میں اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ریڈ کروں، مطالعہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سیرت کا مطالعہ کرنے والا بنے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔